وہ انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات سنی، انہیں اچھا لگا تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے خود بخود فیس ٹو فیس بات کر لیں۔ جو ہے کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو چل رہے تھے، تو آج ہم نے سوچا کہ انہیں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ جو مین جو ہمارا پوائنٹ ہے، آج کل جو لوگ بول رہے ہیں اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دے رہا ہے، قرآن کی روشنی میں جی قرآن کی روشنی میں کہ رجال قوامون علی النساء کے عورتیں جو ہے نا وہ ان کے حقوق کم ہیں، اس آیت سے لگتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مردوں کے حقوق زیادہ ہیں۔ تو میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کا مطلب اگر آپ تفسیر کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا خود متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ جب بھی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز ہمیشہ ان کے اپوزٹ ہوتی ہے، تو اس پر حدیث پیش کر کے وہ جو ہے نا اپنی جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں حدیث اس بارے میں بھی آئی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیچھے نماز میں قرات نہ کی جائے، فقراۃ الامام، دیکھتے بھی ہوگی جمعے کی نماز وغیرہ اور وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر کافی جو ہے اس پر ایک پوائنٹ ہے لوگوں کا، وہ بالکل یہ ایسی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں فرائض ایک دیہاتی اللہ کے نبی کی، ہمارا جو فقہ اس میں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں بتایا کہ علماء نے، تو اس پر کیا وہ یہ ہے کہ جو قرات خلف الامام کی اجازت تھی وہ چھوڑ دی گئی، تو اس وجہ سے ہم قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کو آپ نے سامنے رکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ جو ہے نا اچھی سے اچھی ویڈیوز اپنے ویورز کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد ہمارے جو ویورز ہیں ان کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ تو آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ کسی تاریخی موضوع پر نہیں ہوگی، بلکہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کوشچن آنسر پر ہوگی کہ ایک ہمارے ساتھی جو ہیں وہ چند دن پہلے جو ہے وہ مرزا انجینئر علی صاحب کو بہت زیادہ سنتے تھے۔ اب انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات سنی، انہیں اچھا لگا تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے خود بخود فیس ٹو فیس بات کر لیں، اور یہ ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم سے کچھ کوشچن آنسر بھی کریں گے، اور زیادہ تر آنسر جو ہے نا کوشچن جو ہے نا وہ مرزا صاحب کے متعلق ہوں گے۔ تو رضوان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی بالکل، اسی طرح ہم آپ کو سوشل میڈیا پر سنتے ہیں اور آج موقع ملا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو چل رہے تھے، تو آج ہم نے سوچا کہ انہیں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ جی تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے، اسلامک معاشرہ، اس میں جو ہے کافی لوگ ہیں جو ہمارے جو اسی طرح کافی لوگ ہیں جو بول رہے ہیں اسلام جو ہے، جو مین جو ہمارا پوائنٹ ہے، آج کل جو لوگ بول رہے ہیں اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک معاشرے میں بہت بڑی بات ہے، آپ کا اس پر کیا رائے عمل ہے؟ جی بالکل، یہ بات بالکل ہے کہ آج کل کیونکہ جو ہے مغربی میڈیا بہت زیادہ جو ہے نا وہ عروج پر ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لبرل بہت زیادہ عروج پر ہے، تو اسلام کے متعلق جو ہے نا وہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اکثر یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، اس کی ویور سب سے بڑی وجہ وہ یہ آیت کو لیتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ قرآن کی روشنی میں، جی قرآن کی روشنی میں کہ الرجال قوامون علی النساء کے عورتیں جو ہے نا وہ ان کے حقوق کم ہیں، اس آیت سے لگتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مردوں کے حقوق زیادہ ہیں۔ تو میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کا مطلب اگر آپ تفسیر کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد حاکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چند امور ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ اب حکومت ہے وہ چلانی ہے تو کسی نہ کسی کو فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے۔ قبائلی حکومت ہو وہاں پر بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح گھر میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو مرد عورت کی بنسبت مرد کے اندر زیادہ یہ فوقیت ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ یہ ایک چھوٹا سا امر جس میں مردوں کو فوقیت دی گئی کہ مرد جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس میں بھی فیصلہ کرنا وہ عورتوں اور بچوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس آیت کے علاوہ دوسری آیت قرآن مجید میں دیکھیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ، کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات وہ اچھے طریقے سے کرو، اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں وَتَشَاوِرُوا بَيْنَهُمَا، کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا مشورہ بھی کیا جائے۔ یعنی کہ اسلام خالی عورتوں پر مرد کو مسلط نہیں کرتا، بلکہ باقی مذہب سے ہٹ کر سب سے زیادہ جو حقوق ہے نا وہ اسلام جو ہے نا وہ عورتوں کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے تو بتا دیا، اب میرا آپ کے متعلق یہ سوالات ہے۔ آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے مرزا صاحب جو کافی ان کے ویورز ہیں، ان کو یہ چاہنے والے ہیں، بہت لوگ ان کو سنتے ہیں، ہم خود بھی سنتے ہیں، تو ان کی کچھ باتیں ہمیں جو ہے ہم ان کو دیکھ کر ہمیں خود متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ جب بھی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز ہمیشہ ان کے اپوزٹ ہوتی ہیں، تو اس پر میرا آپ سے یہ سوال ہے
تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری دیکھیں مرزا صاحب سے میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی ہمارا جو ہے نا کوئی مال لیا ہو، کوئی جگہ پہ قبضہ کیا، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مرزا صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ اکثر اس طرح اپوزٹ آ جاتی ہیں کہ مرزا صاحب ایک بات کرتے ہیں اور اس کے جو اپنے جو دل کی بات ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی برعکس ایک اور حدیث ہوتی ہے اس کو نہیں بیان کرتے، اور اپنے مسلک کو ثابت کر کے جان چھڑا کر جو ہے نا وہ جتنے بھی اس ٹائم جو مسلک موجود ہیں اس پر رد کر دیتے ہیں. جس طرح ایک چھوٹی سی آپ مثال لے لیں کہ مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے اس میں جو ہے نا قرات کرنی چاہیے، اور میرے خیال سے آپ نے سوال بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، آپ کے ذہن میں سوال بھی آیا ہوگا کہ مرزا صاحب ہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی جہری نمازیں ان میں قرات نہ کی جائے امام کے پیچھے، لیکن سری نمازیں جو ہے نا ان میں مرزا صاحب کہتے ہیں قرات کی جائے. اب وہ اپنی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سری نمازیں ان میں قرات کر لیا کرو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ حدیث پیش کر کے وہ جو ہے نا اپنی جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں حدیث اس بارے میں بھی آئی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیچھے نماز میں قرات نہ کی جائے. فقرات الامام قرات له، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات کو کافی ہے. اب مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے مسلک کی بات، اپنے دل کی بات، اپنی جو دل کی بات ہوتی ہے وہ حدیث جو ہوتی ہے، اپنا جو دل پسند، اپنا من پسند جو مسلک ہوتا ہے، اپنا جو من پسند جو حدیث ہوتی ہے اس کو پیش کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کو دیکھنے والے اکثر آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ان کی بات کو فالو کر لیتے ہیں، اور فالو کرنے کے بعد وہ اس کے بعد کسی کی بات نہیں سنتے. تو ہمارا یہ سب سے بڑا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارے جو آج کل ینگسٹر ہیں، ان کو دونوں پہلو بتائے جائیں کہ ہم جو دوسرے مسالک علماء ہیں وہ کس پر عمل کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور مرزا صاحب کس طرح بات چھوڑ کر آدھی بات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور ہماری مرزا صاحب سے بس یہی بات ہے، اور ہماری مرزا صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جی بالکل اسی طرح آپ کے پاس جس طرح دینی علم ہے، علماء اکرام کو پتہ ہوگا کہ یہ کس منسلک سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹ وغیرہ تو ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے آپ کو. تو میرا اگلا سوال جو ہے آپ سے، مرزا صاحب کی ایک اور کلپ جو ہے کافی ہم سنتے ہیں، اس پر کافی دل میں جو ہے سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ شادی ہو گئی، اگر آپ اس کو جو ہے اس کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ اگر اس کو شو نہیں کرو گے، ویسے آپ نے شادی جو ہے بالکل جو اسلامی طریقہ ہے، اس کے نکاح ہے آپ کے ساتھ، آپ کے گواہ ہیں ساتھ، تو اگر آپ اس کے علاوہ بھی آپ اس کو جو ہے عوام کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے تو وہ گناہ جی ہاں جی بالکل. یہ رضوان بھائی مرزا صاحب کا ایک کلپ چلا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ علماء چھپ کر شادی کرتے ہیں وہ انہوں نے تو گناہ کی بجائے انہوں نے زنا کا لفظ استعمال کر دیا تھا وہاں پر. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. کن کا ہونا ضروری ہے؟ گواہوں کا. اور گواہوں کے ہونے میں یہ بات ہے کہ دیکھیں گواہوں کے لیے یہ گواہوں کی شرط لگائی ہے، اور گواہ عاقل بالغ وہ گواہوں میں شرط ہے. یہ کہیں پر شرط نہیں لگائی گئی کہ اگر کہیں چھپ کر نکاح کیا جائے تو وہ نہیں ہوتا، اور جو چھپ کر کیا جائے، جو نہ کیا جائے، وہ جو چھپ کر نکاح نہ کیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا، اور جو ظاہر کیا جائے وہ ہو جاتا ہے. ایسی کہیں بھی حدیث میں کوئی قسم کی شرط وغیرہ نہیں لگائی ہوئی. بس مرزا صاحب اپنی عقل سے ایک بات کرتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کے سامنے نہیں ہے، جو کاغذات میں نہیں ہے، تو وہ تو قانونی جرم ہے. تو اس حدیث کو لے کر، اس بات کو لے کر وہ جو ہے نا وہ جتنی بھی حدیث نکاح کے بارے میں کہ جس کے گواہ ہونا ضروری ہے اور سامنے لوگوں کو بتانا، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی کہ لوگوں کو بتانا چاہیے. لوگوں کے بالکل جو ہے نا، ہاں یہ مستحب کے درجے پر ہے کہ اعلان کیا جائے لوگوں میں، جس طرح حضرت امام مالک کا مذہب ہے. تو اس اعتبار سے میں نے بھی ویڈیو بنا بھی دی ہے، لیکن البتہ جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں مرزا صاحب کی، ایسی بس عقلی باتیں ہیں جو کرتے ہیں. تو ایک اور بات بھی، مرزا صاحب کی کافی کلپ آتے ہیں نیٹ پر، لوگ سنتے ہیں، اور اس پر ایک اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ فرض نماز میں جو ہے آپ اگر فرض ادا کریں، سنت وغیرہ، کافی لوگ آپ دیکھتے بھی ہوگی جمعے کی نماز وغیرہ، اور وہ ویسے ہی چلی جاتے ہیں. اس پر کافی جو ہے اس پر ایک پوائنٹ ہے لوگوں کا. وہ بالکل یہ ایسی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں فرائض، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث پیش کرتے ہیں مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم فرائض پورے کر لو بس. میں نے اس میں بھی کلپ بنایا تھا کہ دیکھیں جو ایک ہے سنت موقدہ، ایک ہے غیر موقدہ. ایک اس میں تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کو روزمرہ ہر جگہ پر کیا ہو، ادا کیا ہو. اب فجر کی 2 سنتیں ہیں، اب فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان کو ہرگز نہ چھوڑو یہاں تک کہ تمہیں گھوڑے رون کر چلے جائیں. ابھی کتنی بڑی تائید ہے.
اور یہ آپ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں پڑھے نہ پڑھیں. جی بالکل. اگر آپ کوئی کام, ایک بندہ کوئی کام کے مثال کے طور پر بہت بڑا بندہ کہ آپ نے کام ضروری کرنا ہے, اور اگر آپ آگے پیچھے سے کہیں بھائی فرض تھوڑی ہے, کر لینا کر لیں, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ عام سی باتیں. دیکھیں فجر کے بارے میں الگ فضیلت ہے, ظہر کے بارے میں ہے کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی گویا کہ اس نے تہجد پڑھ لی, اتنا بڑا ثواب ہے. تو اب کون مسلمان بندہ جو ہے نا ان کو چھوڑے گا, اور چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. اور اللہ کے نبی نے ان پر مواظبت کی ہے, ہر دفعہ ہر جگہ ہر سفر میں اس کو ادا کیا. تو اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے, اور اس پہ پڑھنے, اور جس میں نہیں پڑھتا جس کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے اس پہ جو ہے نا گناہ بھی ملتا ہے. تو لہٰذا ہم اس پہ یہ باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھیں حدیث کی روشنی سے سنتوں پر اللہ کے نبی نے مواظبت اختیار کی, اور ہمیں بھی کرنی چاہیے, ہمیں چھوڑنی چاہیے. بالکل, جس طرح آپ نے بتایا ہر سنت کا اپنا ثواب ہے. جس طرح ظہر کی تہجد کی نماز ادا کر دی. تو ایک اور جو تھا, جو اہل حدیث لوگ ہیں جو, تو ان کی جو نماز ہوتی ہے جس میں قرات ہوتی ہے, قرات امام کے پیچھے وہ اپنی کرتے ہیں. تو اس پر ہمارا جو فقہ اس میں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں بتایا کہ علماء نے, تو اس پر کیا بات کریں؟ آپ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث حضرات کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ قرات کرتے ہیں پیچھے. وہ بس رضوانی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ہمارے سامنے جو حدیث ہیں تو ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قرات خلف الامام کی ہے. لیکن جو ہمارے اللہ کے نبی نے آخری وقت میں جو ہمارے لیے جہاں پر دین مکمل ہو گیا, اور جہاں پر صحابہ کرام آپ کے پاس موجود تھے جنہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا پڑھا, تو اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری موقع پر کہیں قرات نہیں کی, خلف الامام نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں چند حدیث ایسی آئی ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قرات جو امام کی جو قرات تھی وہ مقتدی کے لیے کفایت کر گئی. دیکھیں پہلے نماز شروع سے ہے, پہلے نماز میں سلام کی اجازت تھی, کلام کی اجازت تھی, تو اس طرح نماز آہستہ آہستہ خضوع اور خشوع کی طرف آتی رہی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کلام کی اجازت بھی بند ہوگی, سلام کی اجازت بھی بند ہوگی, آخر میں قرات خلف الامام کی بھی اجازت کیا ہوگی, بند ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا فقرات الامام قرات اللہ, یہ سب سے آسان حدیث ہے کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات کے لیے کیا ہے, کافی ہے. تو لہٰذا ہم بار بار کیا کہتے ہیں نہیں سے نہیں جو ہے نا اس بات کو کریں کہ ایسا نہیں ہے جی قرات کرنی چاہیے, بالکل نہیں, ہمارے نزدیک تو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے نزدیک اپنی حدیث جو ہے نا وہ مضبوط ہے, اور ہمارے پاس تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس کے غور سے سنو. ایک ہوتا ہے سمیعو سننا, ایک ہوتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو, وَأَنصِتُوا خاموش رہو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, اور انہوں نے صحابہ کرام کو یہ بتایا بھی کہ یہاں سے یہ مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو قرات خلف الامام کی اجازت تھی وہ چھوڑ دی گئی, تو اس وجہ سے ہم قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں. جی بالکل, جس طرح آپ نے ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کو آپ نے سامنے رکھ کر بتایا ہے, تو اب میں یہی اپنے ویورز کو آپ بھی یہی ہم بتائیں گے کہ آپ صحیح جو ہے بات کو جو ہے پوری بات کو سنا کریں, اور اس کی صحیح تفصیلات کریں, اس پر عمل کریں. یعنی کسی بھی علماء کو اس طرح نہیں سن سکتے جب آپ اس کے منسلک کو نہیں جانتے. بالکل. تو ویورز یہ آج کے ہمارے جو ہے نا چند سوالات تھے بھائی رضوان کے ساتھ, اور کافی جو ہے نا اچھا ہمارا یہ سیشن رہا, کیونکہ یہ سوال اکثر کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ سوال جوابات پر ویڈیو بنی ہوئی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.